رمضان المبارک 1443 ہجری اور 13 اپریل بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 11 ہی ہے، مگر یہ کل کے عنوان کا دوسرا حصہ ہے۔ عنوان ہے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ بعض علماء نے کتابیں ایسی لکھی اور بیان ایسے کیے کہ خوش ہونے والے نے ان کو چاندیوں میں تولا۔ یہ ابھی چند سال پہلے بھی لاہور میں ایک عالم کو چاندی میں تولا گیا کہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی۔ آج کا میرا بیان انشاءاللہ ایک لفظ سونے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اب آپ مجھے کس میں تولیں گے اس کی تو مجھے کوئی امید نہیں، مگر میری بیان کی اصل قیمت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو آپ اپنی تسبیحات بند کریں اور میری طرف دیکھ کے بڑی توجہ سے بیان سنیں۔ کل میں نے 13 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آج ہے حدیث نمبر 14 کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للہ افرح بتوبت احدکم من احدکم بدالتی اذا وجدہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس شخص کی سواری گم ہو جائے اور اچانک اس کو مل جائے۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ تمہاری توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی شرح اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ افرح بتوبت عبدہ من رجل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کے خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس شخص کے؟ فرمایا کہ نزل منزلا وبہ مہلکۃ، جو سفر میں جاتے جاتے ایک ایسی وادی میں اترے کہ جہاں ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ہر طرف بیابان سنسان، اپنی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ ومعہ راحلتہ، اور اس کی سواری بھی اس کے ساتھ ہے، پر علیہا طعامہ و شرابہ، اسی سواری پر اس کا کھانا اور سارا پینا ہے، مگر وہ تھک گیا۔ فوضع راسہ، اس نے اپنا سر نیچے رکھا، فنام نومۃ، اور سو گیا۔ فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، جب وہ اٹھا تو اس کی سواری غائب تھی۔ بولیے اس کی سواری۔ حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش او ما شاء اللہ، تو اس کو جب وہ اٹھا تو اس کا کھانا پینا جا چکا تھا، تو وہ اپنی پیاس کی اتنی شدت کو پہنچا کہ اس کو لگنے لگا کہ اب میں بچ سکتا، او ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو بچا لے، وگرنہ میرے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ قال ارجع الی مکانی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوبارہ پھر اسی شخص اپنی جگہ پہ آتا ہے۔ فرجع فنام نومۃ، اور تھک ہار کے پھر دوبارہ سو جاتا ہے۔ ثم رفع راسہ، جب اس نے آنکھ کھولی، سر اٹھایا، تو فاذا راحلتہ عندہ، تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی، اور وہ مردہ سے زندہ ہو گیا۔ جتنا یہ شخص اپنی سواری کے سواری پانے پر، گم ہو جانے کے بعد پانے پر خوش ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رب کا پیار کتنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اصل میں مثال میں آپ نے فرمایا کہ بھائی مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، کہ وہ شخص اپنی سواری کی لگام پکڑے اور خوشی کے مارے میں اللہم انت عبدی وانا ربک، جب اس کو دوبارہ خوشی میں سواری ملی نا، اس نے لگام پکڑ کے خوشی سے کہا
اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور فرمایا اخطا من شدت الفرح، اس کو خوشی کی شدت میں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا رہا ہوں۔ فرمایا جتنا یہ خوش ہوتا ہے، یہ ہوا ہے، اللہ تمہاری توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی سنیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، انا عند ظنی عبدی بی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ بولو جیسا وہ میرے بارے میں، کہ 8 لاکھ کا دکان میں سودا رکھ کے گمان پھر بھی اتنا گھٹیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو روزی کیسے پوری ہوگی؟ نہیں سمجھے ہو؟ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں اچھا گمان تو کر، تو جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی تیرے ساتھ کروں گا۔ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم میرا ذکر کرتے رہو گے۔ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ من احدکم یجد دالۃ بالفلاۃ، اور فرمایا حضور پاک نے کہ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری کو بیابان جنگل میں پانے پر خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اے میرے بندے تو آ میری طرف ایک بالشت چل کر، یہ بالشت ہے، بولو یہ کیا ہے جی؟ فرمایا میرے بندے تو میری طرف ایک بالشت آ، تقربت الیہ ذراعا، میں پورا ہاتھ چل کر تیری طرف آؤں گا۔ اور فرمایا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، فرمایا اگر تو میرے قریب ایک ہاتھ چل کر آئے گا تو میں 2 ہاتھ چل کر تیرے قریب آؤں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتَ إِلَيْهِ بَانٍ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، اے میرے بندے تو میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آ جا، اقبلت إِلَيْهِ أَهُرْوِلَهُ، تو میں دوڑ کر تیری طرف آ جاؤں گا۔ تو صحیح، پر آج کا مسلمان آنے کو تیار ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ اس نے سودا سستا سمجھا، 2 رکعتیں پڑھی بھاگ گئے، 3 پڑھی بھاگ گئے، رات کی عشاء کی 4 پڑھی تراویحوں سے پہلے بھاگ گئے۔ تو یہ جو بھاگم بھاگ لگا رکھی ہے اس میں تو اللہ نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے میری طرف بھاگ، بلکہ آہستہ آہستہ چل گیا، میری رحمت بھاگ کے تیرا استقبال کرے گی۔ اگلی بھی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، قم الیہ امشی الیک، کہ تو میری طرف آ جا، چلنا ہی شروع کر دے، وامشی الیہ اہرولو الیکا، تو میں تیری طرف دوڑنا شروع کر دوں گا۔ حضرت ابو علی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ذرا جاگ کے توجہ سے، یہ وحی کون سی تھی؟ داؤد علیہ السلام کی طرف، کیا کہ انین المذنبین احب الی من صراخ الصدیقین، اے میرے داؤد بتا دے میرے بندوں کو کہ میری بارگاہ میں گناہ گاروں کا رونا یہ اولیاء صدیقین کے رونے سے بھی افضل ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ آگے حدیث نمبر 15، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے کل بتا دیا تھا کہ سرکار استغفار کرتے ہیں کہ میری امت کو طریقہ نصیب ہو جائے، وگرنہ آپ تو گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر ان یقول استغفر اللہ واتوب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے زیادہ کسی شخص کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون سے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمات میرے آقا سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اغیر مزنی، پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ. فرمایا کہ کبھی کبھی سرکار نے فرمایا میرے دل پر دنیا کے معاملات کا پردہ آ جاتا ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کہو بھائی سبحان اللہ. اب آپ سوچئے کہ پھر ہمیں کتنا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو. فإنی اتوب، بے شک میں بھی اللہ تعالیٰ سے روزانہ فی الیوم الیہ 100 مرۃ، روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ حضور امت کو سکھانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ میری امت کو توبہ کرنے کا طریقہ آ جائے. حضرت حذیفہ پڑھیے رضی اللہ ہو. اب آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ. اب بیان دا سارا تے ہن تواڈے موڈے تے ہے، جے تسی بھی ادھے ادھے سو جاؤ تے کام تے مک گیا. تو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے اعتبار سے زبان سے تیز تھا. بولو زبان سے ذرا سختی زیادہ کرتا تھا. تو میں نے جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ قد خشیت ان یدخلنی لسان النار، مجھے تو خوف ہے کہ میری زبان کی تیزی مجھے کہیں جہنم میں ہی داخل نہ کر دے. تو سرکار نے کیا فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرۃ. بھائی تو استغفار زیادہ کثرت سے پڑھا کر، کیونکہ میں بھی خود دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں اٹھنے سے پہلے میں نے گنا، آپ نے 100 مرتبہ پڑھا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اچھا جی، حضرت انس پڑھیے رضی اللہ ہو. یہ حدیث بڑی کمال کی ہے اور مجھے اور آپ کو تکڑا کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے. بولو جی ساری اولاد ہی. بابا جی کو تھوڑی جی نہ ہوندی تے آپ اتنے نہیں سی ہونا. بولو کچھ ہویا تے آئے ہیں نا. تو ساری اولاد ہی ایسی ہے. وخیر الخطائین التوابون، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لیتا ہے. خیارکم کلو مفتن تواب، سرکار مولا علی فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو فتنے یعنی گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں مگر بعد میں رب سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود زور سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک آیت بھی سنا دوں. الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان ہے، وعمل عملا صالحا، اور عمل کر لے اچھے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. ہن اور کی چاہیے جی، سبحان اللہ، گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المومن واہی راقع فسعید من ہلک علی رکعۃ، کہ مومن گناہ کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے، بس خوش بخت وہ شخص ہے جو توبہ کی حالت میں مر کے جا رہا ہے. اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب یہ حدیث آپ سمجھے آپ کو پورا مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ان العبد، کہ بے شک بندہ اذا خطأ،
جب خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو خطیئتن نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ وہ سیاہ نقطہ ختم فرما دیتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، توبہ بھی نہ کرے، استغفار بھی نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، تو اس کے گناہ پر ران چھا جاتا ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ میرے محبوب ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چھا چکا ہے. اب ان کے جو دل ہے نا وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. پر زنگ آلود کس کا دل ہوتا ہے؟ جو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ اور استغفار ہے، اور اگر توبہ استغفار کرتا چلا جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب اگلی حدیث ہے، پر سبحان اللہ کہہ دیں، کمال کی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، جب ایک بندے سے گناہ ہو گیا، بولو نا یار، بس سارے غوث پاک تری نہ بیٹھے، کہو سبحان اللہ، میرے ورگے مارے ہی بیٹھے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی میرے بندے سے گناہ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. تو اللہ جواب میں کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کر لیا، فعلم، اور یہ جانتا ہے کہ ان لہ ربا، میرا ایک رب ہے، یغفر الذنب، وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور پکڑ بھی لیتا ہے، بولو پکڑ بھی لیتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا، اَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنبِي، اور پھر کہا اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے عبدی اذنب ذنبا، دیکھو بھائی میرے بندے نے گناہ کر لیا ہے، فعلم ان لہ ربا، اور جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، یغفر الذنب، وہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، ویاخذ بذنبی، اور چاہے تو گناہوں پر پکڑ بھی کر لیتا ہے. اور سرکار اللہ پھر فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیسری مرتبہ پھر گناہ کر کے کہتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اذنب عبدی ذنبا، اللہ کہتا ہے دیکھو اس بندے نے گناہ کر لیا، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بذنبی، اور یہ جانتا ہے کہ رب چاہے تو معاف کر دے، بولو چاہے تو پکڑ لے. تیسری مرتبہ جب وہ معافی مانگتا ہے جی ہوئے ساڈے ورگا، انہیں کہنا الٹا لٹکاؤ تینوں چلن جوگا چھڑنا. تے اللہ تیجی باری پتہ کیا کہ تیسری مرتبہ کیا فرماتا ہے اعمل ما شئت قد غفرت لک، جا جو مرضی کر لے میں تیری بخش پکی کر چھڑی ہے. اجے ہولی آکی ہے سبحان اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو سارے نو یہ چی شامل فرمانا، ہائے ہائے کون آمین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، جس نے استغفار کیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ اس نے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ گناہ کیا ہو، اگر استغفار کرتا جائے گا تو رب اس کو معاف کرتا جائے گا. ایک شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا انی اذنب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. اسی تے بدل لینا ہے نا ہر کوئی، اسی تے نوکر بدل لینا ہے، پتر بدل لینا ہے، بیوی بدل لینی ہے، اور حضور کو وہ کہہ رہا ہے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفر ربک، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. وہ شخص کہنے لگا فاستغفر ثم اعود، میں استغفار کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا فَإِذَا عُدْتَ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، یار تم سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر استغفار کر لے، اللہ پھر معاف فرما دے گا.
کون ہے؟ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ 3-4 مرتبہ کے بعد آپ نے اس کو فرمایا استغفر ربک حتی یکون الشیطان هو المحصور، اور یار تم اپنے پروردگار سے بار بار استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ شیطان تھک ہار کے تیرا پیچھے ہی چھوڑ دے گا۔ انہوں پتہ لگ جانا بھئی یہ نے معافی منگنے تو بعد۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بار بار توبہ کرنے کے بارے میں سرکار سے پوچھا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مرتبہ فرمایا یغفر لہ و یتاب علیہ، کہ بھائی تو توبہ کر لے رب تیری مغفرت کر دے گا۔ وہ پھر پوچھا، اس نے پھر پوچھا تو پھر حضور نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا ولا یمل اللہ حتی تملو، او بھائی اللہ معاف کرنے میں نہیں تھکے گا، تو ہی تھک جائے گا، ہوئے 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 تو اکتا جائے گا، پر اللہ اکتانے والا نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، خود میں حبیب بن حارث کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا انی رجل مقتراف للذنوب، یا رسول اللہ میں ایسا شخص ہوں جس سے گناہ ہو جاتا ہے، بولیے جسے گناہ ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فتوب الی اللہ یا حبیب، اے حبیب پھر اللہ سے توبہ کر لو، بولو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بولے انی اتوب ثم اعود، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فکلما اذنبت فتب، اے حبیب جب بھی تم سے گناہ ہو جائے توبہ کر لیا کرو۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اذا تکثر ذنوبی، یا رسول اللہ میرے گناہ تو بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاعف اللہ اکثر من ذنوبک یا حبیب ابن الحارث، اے حبیب اللہ کا معاف کرنا تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تمہارے گناہ اس کی معافی کے خزانوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے انہ کان للاوابین غفورا، اس کی تفسیر میں سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، پڑھو رحمت اللہ علیہ، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ هو الذی یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ اس شخص کو پھر بھی معاف فرماتا جائے گا۔ اچھی کہو نا جی سبحان اللہ۔ امام حسن بصری سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا ابا سعید، اے ابو سعید ما تقول فی العبد یذنب الذنب ثم یتوب، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے؟ بولو بھئی توبہ کرتا ہے اور پھر، تو آپ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یزدد بتوبتہ من اللہ الا دنوا، کہ وہ شخص اپنی توبہ کی وجہ سے اللہ کے قرب میں اور آگے ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا ثم عاد فی ذنب ثم تاب، اگر دوبارہ گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے تو امام حسن بصری نے فرمایا لم یزدد بتوبتی الا شرفا عند اللہ، وہ شخص اپنی توبہ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک شرف اور عزت میں بڑھتا ہی جائے گا۔ بولو بھئی اس میں کمی ہو سکتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قریشی، بولو جی قریشی حضور کے خاندانی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ادعو لنا ربک یجعل لنا الصفا ذهبا فإن اصبح لنا ذهبا اتبعناک، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا یہ سونا بن جائے، شام کو سونا بنے صبح سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور اگر صبح سونا بن جائے تو بولو شام سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، تو جبریل آ گئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا ان ربک یقرئک السلام، یا رسول اللہ آپ کا اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ آپ سے فرما رہا ہے
کہ ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ اشارہ کر دے میں صفا پہاڑی کو سونا بنا دوں گا. پر فمن کفر منہم عذبته عذابا لم اعذبه احدا من العالمین، پھر بھی اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو ان کو وہ عذاب دوں گا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. وَإِنْ شِئْتَ، اگر یہ چاہے تو فتحت لهم باب التوبۃ والرحمہ، تو میں توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہوں. تو پھر حضور نے ان کو یہ بتا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ للجنتی، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، للجنتی ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. سبعۃ مغلقۃ، ان میں سے 7 دروازے بند ہیں. مفتوح للتوبۃ حتی تطلع الشمس من نحوہ، ایک توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک وہ کھلا ہی کھلا رہے گا. آخری حدیثیں پیش کر رہا ہوں، 2 ہیں آخری چھوٹی چھوٹی. سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزانہ، کہو ذرا سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات ہے جی، روزانہ ان اللہ عز وجل یبسط یداہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لے، اور دن کو اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لے. اور سرکار نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے من ذنوبہ، اپنے گناہوں سے، انسى اللہ عز وجل حفظته ذنوبہ وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله يوم القیامة وليس عليه شاهد من الله بذنب، کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ لکھنے والے فرشتوں سے بھی اس کے گناہ چھپا دیتے ہیں. کہو نا جی سبحان اللہ. اور فرمایا اس کے جسم کے اعضاء سے بھی اللہ چھپا دیتا ہے. اور جب یہ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو توبہ کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ اس پر ایک بھی گناہ باقی، بھائی سارے بولو نا، ایک بھی باقی نہیں ہوگا. اور حدیث میں ہے وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو بھی عذر خواہی پسندیدہ. بندہ عذر کرتا ہے نا، تو بندہ عذر کرے، اللہ سب سے زیادہ عذر کو پسند کرتا ہے، عذر کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جالس التوابین فإنہم ارق شیء افئدۃ، کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ بھئی طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار درج کروا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.